Assalamu alaikum, my dear students and learners. Conflict management کے حوالے سے this is 25th lecture and this is continuation of our previous lecture on assessing power. Now, power, as I shared with you last time, it has a fundamental, terminal, vital connection with conflict and its resolution. اس کو پاور کو سمجھنا، پاور کو کانفلکٹ کے کانٹیکسٹ میں سمجھنا، یہ بہت ضروری ہے. پچھلے لیکچر میں نے پاور کی ایکسرسائز کی ڈومینز آپ کے ساتھ شیئر کی، پاور کی کچھ قسمیں شیئر کی، پاور کو ایکسرسائز ہوتے ہوئے آپ کو سکھانے کی کوشش کی کہ پاور ایکسرسائز ہوتے ہوئے نظر آتی ہے. پاور کوئی ایسی چیز، ٹینجیبل چیز، ویزیبل چیز نہیں ہے جو آپ کو نظر آئے فزیکلی. پاور ایک ایسی ریلیشنل فورس ہے جو ایکسرسائز ہوتی ہے تو آپ کو نظر آتی ہے، ادروائز یہ آپ محسوس تو کر سکتے ہیں، دیکھ اس کو نہیں سکتے. اینی وے، ایک فار دی سیک آف انٹرسٹ میں نے ایک کوٹیشن وچ از بیسکلی البرٹ آئنسٹائن نے یہ کہی آپ سے شیئر کرتا ہوں. آئی ڈونٹ نو ود واٹ ویپنز ورلڈ وار 3 will be fought, but World War 4 will be fought with sticks and stones. یہ البرٹ آئنسٹائن نے ان اے وے پاور کی یوز کی بات کی ہے، جو میں نے فار انٹرسٹ سے آپ کے ساتھ شیئر کی، اور جس طریقے سے میں اس کو انٹرپریٹ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ ورلڈ وار 3 اس کو سمجھ شاید اس لیے نہیں آئی، یا اس نے ذکر اس کا اس لیے نہیں کیا. مے بی if World War 3 is fought with nuclear weapons, possibly ساری دنیا تباہ ہو جائے گی اور تھوڑے سے لوگ رہ جائیں گے. پھر اس ساری تباہی کے بعد 2 ہی چیزیں رہ جائیں گی، sticks and stones. We will go back to the life which we had in ancient times. تو اس لیے شاید اس نے کہا کہ تیسری ورلڈ وار کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن چوتھی ورلڈ وار جو ہے نا وہ بیسکلی ول بی فاٹ ود اسٹکس اینڈ اسٹونز. یہ پاور کی گیم ہمیشہ سے رہی ہے، آج بھی ہے، کل بھی رہے گی. تو پاور تو ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ سے اس دنیا میں موجود رہی، اب بھی موجود ہے، فیوچر میں بھی رہے گی. اس کا استعمال عام طور پہ نیگیٹو کانسیکوینسز میں نظر آتا ہے. جیسے یہ کوٹیشن بھی آپ کو یہی بتاتی ہے کہ بھئی وار ایک رزلٹ ہے ان ایکول پاور کا، اور اگر پاور سملر ہو تو شاید وار نہیں ہوتی. اور اگر اسی کانسیپٹ کو فردر ایلیبوریٹ کروں تو کہا یہ جاتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کی شاید وار اس لیے نہیں ہوئی کہ دونوں میں ایک لحاظ سے ڈیٹرنٹ ہے کہ دونوں پاورز کے پاس نیوکلیئر، یا دونوں ملکوں کے پاس نیوکلیئر پاور ہے وچ کوڈ بی ڈسٹرکٹیو آف بوتھ دا کنٹریز. اس لیے اب شاید لڑائی نہیں ہوگی ان ملکوں کے درمیان. شاید دنیا میں بھی اس طرح کی لڑائی، انٹرنیشنل وار نہیں ہوگی، کیونکہ نیوکلیئر وار بہت ڈسٹرکٹیو ہو سکتی ہے. تو اس لیے تیسری وار جو اس وقت شاید ہو رہی ہے وہ پاور امبیلنس کی وجہ سے، پاور کی ان ایکوالٹی کی وجہ سے وہ وار ہو رہی ہے. لیٹس سے وار آن ٹیرر یا وار ود ریفرنس ٹو ٹیررزم. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پاور کا جنرلی جو استعمال، یوز نظر آتا ہے وہ ڈیمیجنگ کنسیکوینسز کے حوالے سے یا نیگیٹو کنسیکوینسز کے حوالے سے نظر آتا ہے. اور یہی کانسیپٹ البرٹ آئنسٹائن نے بھی یوز کیا، جس میں بیسکلی اس کو نظر آیا کہ پاور کا استعمال زیادہ تر
نیگیٹو کنسیکوینسز کے ریفرنس سے استعمال ہوتا ہے. لیکن ہمارے اس لیسن کا یا سبجیکٹ کا جو زیادہ تر فوکس ہے, استعمال ہے, وہ اس طرح سے نیگیٹو, انجوریس, برا اور وار لائک نہیں ہے, بلکہ اس کا پازیٹیو استعمال, اس کا کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے استعمال, یا اس کو سمجھنا اور استعمال کرنا, آپس کے ریلیشن شپ میں جو کانفلکٹ کی نیچر ہے اس کانفلکٹ کو منیمائز کرنا, اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے. تو اس لیے ہمارا فوکس پاور کے اس پازیٹیو آسپیکٹ یا آسپیکٹس پہ ہے جو ہماری لائف کو پہلے کی نسبت امپروو کر سکیں, اس میں ایک پازیٹیو رول پلے کر سکیں. تو ہمارے لیے پاور کو سمجھنا جو ہے نا پازیٹیو فریم میں, وہ مین مقصد ہے, نیگیٹو فریم میں نہیں ہے, کیونکہ ہم اپنی پرسنل لائف کو, اپنی ورک لائف کو, سوشل لائف کو, اکنامک لائف کو امپروو کرنا چاہتے ہیں, ایدر preventing conflicts or maybe resolving conflicts by better understanding of power and its effect on relationship among different people, and particularly those people who are participants to a conflict. یعنی جس کو ہم نے ٹاپک میں لکھا ڈسپیوٹنٹس. جو ڈسپیوٹنٹس ہیں ان کے پاور کے ریلیشن شپ کو سمجھنا, اور پاور کے ریلیشن شپ کو سمجھتے ہوئے کانفلکٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا اور کانفلکٹ کو ریزالو کرنا. بفور آئی موو ٹو سم ادر ٹائپس آف پاور, آئی لائک ٹو مینشن دیٹ دیر آر سائڈ افیکٹس آف دی یوز آف پاور as well. It is not that even if you use power positively, it has negative consequences as well. When a disputant uses his or her power on another disputant, تو اس یوز میں کچھ سائڈ افیکٹس بھی ہوتے ہیں. اس یوز میں جس کے اوپر پاور انفلوئنس ہو رہی ہے یا اس کے بیہیویئر کو, اس کے ایکشنز کو ماڈیفائی کر رہی ہے, اس کے اندر ایلینیشن آ سکتی ہے, اس کو اس ریلیشن شپ میں پاور لیسنس کا جو احساس ہوتا ہے وہ اس کے اندر ڈس اپوائنٹمنٹ, پریشر, انگزائٹی پیدا کر سکتا ہے, اور الٹیمیٹلی اٹ مے لیڈ ٹو ایسکلیشن آف کانفلکٹ. اور اس لحاظ سے اس پاور کا یوز جوڈیشیسلی ہونا چاہیے, جوڈیشیسلی کرنا چاہیے. جیسے میں نے اس طرح کا ذکر پہلے بھی ڈفرینٹ ٹائپس آف پاور جو میں نے کرزمیٹک پاور کے حوالے سے کیا تھا, کہ جو سیلیبریٹیز ہیں ان کو بھی اگر وہ اپنی پاور کا استعمال جوڈیشیسلی یوز نہیں کریں گے, الٹیمیٹلی دے ول لوز دیٹ ریفرنٹ پاور اور دے ول لوز دیٹ کرزمیٹک پاور. تو اس لیے پاور کا استعمال اپنی جگہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ اس کا استعمال صحیح طریقے سے کریں گے تو وہ پاور آپ کے پاس رہے گی, اور اگر آپ نے صحیح طریقے سے اس پاور کا استعمال نہیں کیا تو مے بی یو ول لوز دیٹ پاور. یہ سمجھنے کی بات ہے. اور اگر کانفلکٹ ریزولوشن میں بھی پاور کا استعمال جوڈیشیسلی استعمال نہ ہو تو شاید کانفلکٹ ایسکلیٹ ہو جائے گا بجائے کہ کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے. اگر یہ کانسیپٹ اس طریقے سے سمجھتے ہیں تو پھر الٹرنیٹو ڈھونڈنا, اے ڈی آر, الٹرنیٹو ڈسپیوٹ ریزولوشن کا جو کانسیپٹ ہے, جو موومنٹ ہے, وہ بیسکلی آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اٹ کین ہیلپ یو میکسیمائز یور یوز آف پاور ان مینی ویز اف یو انڈرسٹینڈ دی جوڈیشیس یوز آف پاور. جوڈیشیس یوز آف پاور actually can help you find alternatives for a dispute which you are trying to resolve. اب میں آتا ہوں کچھ اور ٹائپس آف پاور. جس طرح پچھلے لیکچر میں ہم نے کچھ پاور کے ٹائپس بتائے تھے, ایک
ایکسپرٹ پاور ہے یا پاور آف نالج ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ یہ ایکسپرٹ پاور ایسی پاور ہے which you can attain. There are certain types of power which you cannot attain. Let's say traditional authority یا traditional power جو آپ کو let's say اپنی sort of a feudal family, feudal lord ہے, property ہے, وہ آپ کو inheritance کے ذریعے مل گئی اپنے والدین سے, تو وہ آپ کے پاس ایک خاص طرح کی پاور ہے which is in a way transferred to you, given to you. لیکن جو ایکسپرٹ پاور ہے you can attain by acquiring knowledge, by acquiring that kind of knowledge which is in a way becomes an expertise of yours on that particular field. مثال کے طور پہ law, you have expertise in that area. This subject of let's say conflict resolution, if you have expertise in the area of conflict resolution, you can probably do those things which average people cannot do. And this kind of power, as I said, is achievable. You can work, you can learn, you can work hard, you can keep working in a field for a long enough time that you become an expert. If you look at the screen, expert power is effective when the person who exercises this power has considerable knowledge and the person, he or she, is trying to influence, comes to accept this degree of knowledge. یہ میرے پاس knowledge ہو سکتا ہے اور میں knowledge exercise بھی کرنے کی کوشش کرتا ہوں, but if you don't accept my authority, the value of my knowledge, the expertise I have, if you don't accept, then this knowledge is useless. This expert power is useless. تو اس لیے اس میں بھی relational aspect ہے. If you value the knowledge which I am trying to impart to you, then I am exercising power over you. If you don't value what is being taught, what is being passed on to you, let's say in terms of understanding power and its connection with conflict and conflict resolution, تو پھر یہ جو میرے پاس لیٹس سے ایکسپرٹ پاور ہے اس کا کوئی استعمال نہیں ہو رہا, تو دیٹ مینس دیٹ پاور از ناٹ دیئر. تو پاور ہوتی ہی اس وقت آپ کے پاس ہے جب اس پاور کا استعمال ہو. تو اس کیس میں ایکسپرٹ پاور از ایکسرسائزڈ وین دیٹ نالج ایکچولی ماڈیفائز or influences the attitude, the behavior, the understanding of the person with whom you are interacting in such a situation جس میں میں let's say آپ سے interact کر رہا ہوں. Expert power must be used honestly. If it is not used honestly, then it may become counterproductive. For example, میں آپ کے ساتھ علم شیئر کر رہا ہوں اور وہ نالج آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے دیٹ یو بیکم مور ورسٹائل, یو بیکم مور اویئر اباؤٹ دی ریلیشن شپ بٹوین پاور اینڈ کانفلکٹ ریزولوشن. آئی وانٹ یو ٹو لرن دی ٹیکنیکس ٹو ریزالو کانفلکٹ ایمیکیبلی. لیکن الٹیمیٹلی اگر میرے اس کام سے جو لیٹ سے میں آنیسٹلی نہیں کر رہا, تو بجائے آپ کو فائدہ ہونے کے, بجائے اس کے کہ آپ کانفلکٹ کو ایمیکیبلی ریزالو کر سکیں, یو اینڈ اپ ایسکلیٹنگ دی کانفلکٹ. اور وہ میں نے آپ کو ان اے وے لڑائی کرا دی, فائٹ کرا دی, اور اس سے میرا کوئی پرپز سرو ہو گیا. تو اس کیس میں نے اس نالج کو اپروپریٹلی آنیسٹلی یوز نہیں کیا. جیسے دنیا میں بہت دفعہ اس طرح کا کام ہوتا ہے, دنیا کا سسٹم چل رہا ہے, بعض اوقات یہ ملکوں کے درمیان فائٹ, وار, لڑائی ہو جاتی ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ ریجن میں کوئی پلیئر ہو یا دنیا میں کوئی پلیئر ہو جو
دونوں ملکوں کے درمیان آپس میں کوئی اس طریقے سے نالج شیئر کرتا ہے یا ایسی کانسپریسی کرتا ہے یا اس طریقے سے اپنی ایکسپرٹیز شیئر کرتا ہے that they develop animosity against each other and they fight with each other. Ultimately, if that happens, then the expert power of that country, which is influencing the relationship between two countries, اس کی وہ پاور جاتی رہے گی. تو اس لیے اس کا بھی دوسری پاورز کی طرح جوڈیشیسلی استعمال ہونا یا کرنا بہت اہم ہے, اور خاص طور پہ اس لیے بھی کہ اس کا ہمارے یہ کانفلکٹ ریزولوشن کے حوالے سے باقی باتوں کے علاوہ جو ایکسپرٹ پاور ہے اس کا کیونکہ کافی رول ہے, تو اس کا یوز بھی جتنا جوڈیشیس, جتنا آنیسٹ, جتنا صحیح فار دی ریئل آبجیکٹو آف ریزالونگ دی کانفلکٹ یوز نہیں ہوگا, تو یہ کانفلکٹ, یہ جو پاور کی انڈرسٹینڈنگ ہے یا یہ جو ایکسپرٹ پاور ہے, یہ ان اے وے آپ سے چھن جائے گی. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا جوڈیشیس یوز, آنیسٹ یوز از کریٹیکل فار ریٹیننگ اٹ اینڈ فار کنٹینیوس یوز آف اٹ. ایکسپرٹ پاور یا نالج کی پاور, اس کی دو ڈائمینشنز آپ سے اور شیئر کرتا ہوں. ون, یہ وہ پاور ہے جو آپ سے چھین نہیں سکتا کوئی بھی. Nobody can disempower you because you have that expertise, you have that knowledge. اور دوسری بات یہ ہے, جس کے پاس یہ ایکسپرٹ پاور ہوگی وہ کانفلکٹ کو ایسکلیٹ نہیں ہونے دے گا, کانفلکٹ کو بڑھنے نہیں دے گا. اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ لیٹس سے کہ پاور ڈائنامکس, انٹرسٹ انالیسس یہ کیا ہے, کیسے کرتے ہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ کانفلکٹ کو سمجھتے ہیں, اور آپ کے پاس یہ ایکسپرٹیز ہے, یہ نالج کی پاور ہے, تو پھر آپ کانفلکٹ کو بڑھنے نہیں دیں گے. اور اگر یعنی لیٹ سے جو کمپلیکسٹی ہے انوائرمنٹ میں, جو میں نے انویزیبل ویل کی بات کی ہے, اگر اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں, آپ کے پاس نالج ہے, ایکسپرٹیز ہے, تو پھر آپ ایسکلیٹ نہیں ہونے دیں گے کانفلکٹ کو. آپ سمجھیں گے کہ یہ پاور امبیلنس ہے, تو اس پاور امبیلنس کو آپ سمجھتے ہوئے آپ اپنا ایکشن پلان بنائیں گے, اور کانفلکٹ ایسکلیٹ نہیں ہوئے گا بلکہ منیمائز ہو جائے گا. سملرلی آپ کے پاس علم ہے, نالج ہے, نالج کی پاور ہے, ایکسپرٹیز کی پاور ہے, nobody can snatch it away, it is with you. جیسے پراپرٹی ہے, منی ہے, یہ بھی پاور کے بہت بڑے ریسورسز ہیں, آگے چل کے اس پہ بات ہوگی. یہ شاید آپ سے چھن سکتے ہیں, لیکن نالج کی پاور آپ کے پاس ایسی پاور ہے which is hard to disempower in normal circumstances. تو ایکسپرٹ پاور کین بی یوزڈ illegitimately, اور اگر illegitimate یوز ہوتا ہے, مس یوز ہوتا ہے, تو اٹ جنریٹس سینس آف alienation, اور لوگ آپ کے اس علم کے خلاف بھی ہو جائیں گے اگر آپ نے اس کو صحیح طریقے سے یوز نہیں کیا. تو اگر آپ مس یوز کریں گے تو الٹیمیٹلی یو آر لائکلی ٹو لوز دس پاور. تو یہ ایکسپرٹ پاور یا نالج کی پاور ایسی پاور ہے which is very important, it is achievable. اور یہ جو ہم جس سچویشن میں آپ سے انٹریکٹ کر رہا ہوں, بیسکلی دس ریلیٹس ٹو دس ایکسپرٹ پاور. I am trying to impart some knowledge to you so that you become expert in an area and you exercise that power whenever there is a conflict which you are dealing with as a person who understands this concept, who understands the related concepts, so that you could help others to resolve conflict amicably. ایک اور پاور ہے جس کا نام ہے ایکولوجیکل پاور. تو ایکولوجیکل پاور از دی پاور ٹو مینیپولیٹ دی انوائرمنٹ. ایکولوجی انوائرمنٹ کو, کنڈیشنز کو کہتے ہیں. اس کیس میں انوائرمنٹ اگر آپ کے پاس چینج کرنے کی صلاحیت ہے تو پھر آپ لوگوں کے بیہیویئر کو تبدیل کر سکتے ہیں. اس میں ایک مثال دی ہوئی ہے کہ ایک ڈسپیوٹ پیدا ہوتا ہے دو نیبرز کے درمیان. اگر آپ کے پاس
طاقت ہے اس ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے کی. لیٹ سے فینس لگا دیں, کوئی اینیملز کا پرابلم ہے, جیسے ہمارے دیہاتوں میں عام طور پہ ہو جاتا ہے کہ جی کسی کے گائے بھینس آپ کی فصلوں کو خراب کرتی ہے, تو وہ آپ ایکولوجیکلی اسپیکنگ انوائرمنٹ کو چینج کرنے کے لیے آپ فینس لگا دیتے ہیں تاکہ اینیملز دوسرے کی باؤنڈری سے آپ کی باؤنڈری میں آ کے آپ کی کراپس کو ختم نہ کر سکیں. تو یہ ایکولوجیکل پاور بھی ہے جو ایک کانفلکٹ کو ریزالو کرنے میں مدد دے سکتی ہے. ایکولوجیکل پاور ایک سیپریٹ انڈیپینڈنٹ پاور کے طور پہ بھی یوز ہو سکتی ہے, ایکسرسائز ہو سکتی ہے, یا پھر یہ ایک لحاظ سے انوائرمنٹ ہے جس میں دوسری پاور یوز ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اسی اگر کانسیپٹ کو لیں کہ یہ جو فینس دو فیلڈز کے درمیان, دو کھیتوں کے درمیان بن گئی, تو اس نے پاور ریلیشنز میں یہ رول پلے کیا کہ دوسرے کے اینیملز اب آپ کے کھیت میں نہیں آ سکتے, اس کو تباہ نہیں کر سکتے. تو ایک لحاظ سے آپ نے نئی کنڈیشنز پیدا کر دی جن کنڈیشنز کے اندر وہ کانفلکٹ آٹومیٹیکلی ریزالو ہو جاتا ہے. یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو اینی تھنگ, یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈسکس دا میٹر ود دی ادر ڈسپیوٹنٹ, یو جسٹ پٹ اپ دیٹ فینس اینڈ دی کانفلکٹ ریزالو. تو یہ اگر آپ کے پاس پاور ہے, وہ لیٹس سے انف منی, پیسے, ریسورسز ہیں جس کے ذریعے یو پٹ دیٹ فینس دیئر, دی conflict is resolved. Ecological power tends to be harmful as the type of power it is used to impose. اس کے نیگیٹو کانسیکوینس ہے وہ, کیونکہ آپ نے ان اے وے لیٹ سے وہ ڈسکس کر کے آپس میں اگریمنٹ کر کے فینس نہیں لگائی ہے, تو اٹ مائٹ ہیو ادر کانسیکوینسز which the other party doesn't like or didn't like. تو اس سے کچھ ہارمفل افیکٹس بھی ہوتے ہیں, کیونکہ ایک سینس آف ایلینیشن تو پیدا ہوتی ہے نا کہ آپ نے فینس لگا دی, اب دوسرا بندہ جو لیس پاورفل محسوس ہوتا ہے یا جس کے اینیمل آپ کے کھیتوں سے فیڈ لیتے تھے, وہ اب اس کو آپ نے پریونٹ کر دیا, روک دیا, تو اس سے کچھ ایلینیشن, کچھ اس کا نقصان, کچھ اس کے ہارمفل افیکٹس وہ پیدا ہوں گے. تو ایکولوجیکل پاور عام طور پہ پسند نہیں کی جاتی کہ آپ کے پاس انوائرمنٹ کو چینج کرنے کی پاور موجود ہو. جیسے لیٹ سے اگر امریکہ حالات کو بدلتا ہے تو لوگ پاور لیس محسوس کرتے ہیں, ریجنل کنٹریز پاور لیس محسوس کرتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں مجبور کر دیتا ہے ٹو ایکٹ ان اے ڈائریکشن ان وچ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ایکٹ. تو یہ ایکولوجیکل پاور یا انوائرمنٹ کو چینج کرنے کی پاور کو جنرلی پسند نہیں کیا جاتا, کیونکہ یہ بہت سارا پاور امبیلنس ہونے کا رزلٹ ہے کہ وہ حالات کو تبدیل کر سکیں, کنڈیشنز کو چینج کر سکیں. تو آپ کے اندر جو انفلوئنس ہو رہے ہوتے ہیں لوگ, وہ پاور لیس محسوس کرتے ہیں, وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ یہ انجسٹس ہو رہا ہے. تو جیسے یہ ہے نا کہ بہت دفعہ آپ نے اخباروں میں, رسالوں میں یہ پڑھا ہوگا کہ WTO کے ساتھ کے اگینسٹ مظاہرے ہو رہے ہیں, ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا جو رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں بنے. کیوں؟ اس کی وجہ سے لوگ پاور لیس محسوس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے, لیٹ سے ان نیو WTO رجیم ہم کمپیٹ نہیں کر پائیں گے. کوٹا رجیم میں ہم کمپیٹ کر پاتے تھے, اب ہم کمپیٹ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ نئے رولز اینڈ ریگولیشنز رکھیں. اور یہ کس کے پاس پاور ہے؟ جو پاورفل ہے, اور جو پاور لیس ہیں وہ اس کو ہارمفل سمجھتے ہیں. اسی لیے ایکولوجیکل پاور کی ایکسرسائز بہت سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. انوائرمنٹ کو چینج کرنے کی پاور سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. ایک ٹریفک چل رہی ہے ایک سڑک پہ, لیٹ سے 2 وے ٹریفک چلتی ہے, آپ کے پاس سٹی گورنمنٹ کے پاس یا کوئی وہاں پہ بڑا شاپنگ سینٹر ہے یا کوئی بڑی بلڈنگ ہے یا بڑا کوئی دفتر ہے, وہ اس 2 وے ٹریفک
کو ون وے کر دیتے ہیں. یہ ایکچولی ایک میں نے کوئی کراچی میں اس طرح کی ایک مثال بنی تھی یا اس طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا جس کو میں آپ کے سامنے پریزنٹ کر رہا ہوں کہ اس میں وہ ٹو وے ٹریفک ہے اور اس کو اس آرگنائزیشن نے یا اس شاپنگ سینٹر والوں نے ون وے بنا دیا. اب یہ اکولوجیکل پاور ہے, آپ نے حالات کنڈیشنز تبدیل کر دی تو جانے والے جو ٹریفک میں ٹریفک ہے یا لوگ ہیں دے گاٹ ان اے وے ان کے انٹرسٹ ڈیمیج ہوئے تو وہ دیر واز اے sort of a protest and ultimately things got fixed. But what I'm trying to say that ecological power is resisted by people because it actually creates conditions for many people in terms of changing or modifying their behaviors. اس کو مائکرو لیول پہ لے لیں تب بھی آپ کو نظر آئے گی, اور اگر اس کو ریجنل اور انٹرنیشنل لیول پہ لیں گے تو تب بھی نظر آئے گی. انوائرمنٹ کو چینج کرنا, ایکالوجی کو چینج کرنا, حالات کو چینج کرنا, اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ کیونکہ انفلوئنس ہوتے ہیں تو اس لیے اس پاور کو جنرلی بہت زیادہ پسند نہیں کیا جاتا. لیکن یہ ایکولوجیکل پاور ہی ہے جس کے ذریعے میس لیول کی چینجز آتی ہیں, جس کے ذریعے سوسائٹل لیول کی چینجز آتی ہیں, جس کے ذریعے بڑے لیول کی چینجز لائی جاتی ہیں. اور چینج ایک کانسٹنٹ چیز ہے, چینج نے آنا ہے. چینج ایکچولی لائف کا دوسرا نام ہے, ورنہ تو مونوٹنی ہو جائے گی, ورنہ تو انٹرسٹ لائف میں سے کم ہو جائے گا. تو اس لیے چینج کو روکنے کا مقصد نہیں ہے. تو جس کے پاس ایکولوجیکل پاور ہے, جس کے پاس کنڈیشنز کو چینج کرنے کی پاور ہے, جس کے پاس حالات کو چینج کرنے کی پاور ہے, اگر وہ حالات کو چینج کرتا ہے فار دی گڈ آف جنرل میسز, فار دی گڈ آف لارجر سیگمنٹس آف سوسائٹی, فار دی گڈ آف لارجر سیگمنٹس آف پاپولیشن, پھر یہ ایکولوجیکل پاور کو اتنی ہارمفل نہیں رہتی ہے. لیکن ونس اگین یہاں پہ ایک اور کمپلیکیشن ہے کہ جو ایکولوجیکل پاور جن کے پاس ہوتی ہے وہ لیٹ سے 50 سال بعد کی چینج کو ویژولائز کرتے ہیں, 10 سال 20 سال بعد کی چینج کو ویژولائز کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹرانزیشن کا پیریڈ ہے 10 سال کا, 5 سال کا, 20 سال کا, اس میں ہارمفل ایفیکٹس ہیں. 20 سال کے بعد جب چینج آ جائے گی تو دیٹ ول بی گڈ فار لارجر سوسائٹی. تو اس لیے وہ پھر ایکولوجیکل پاور کو یوز کرتے ہیں which is resisted by people in the short run, but in the long run that may have positive consequences for the society at large. تو یہ کمپلیکسٹیز ہیں جو میں نے جیسے پہلے ایکسپرٹ پاور کے حوالے سے کہا کہ in a way I am trying to act like an expert and I am trying to share the negative and positive consequences of, let's say, ecological power, the use of ecological power. تو میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہا ہوں کہ اس کے جو ریلیشنل آسپیکٹ ہے کہ ایک پاورفل ہے ایک پاور لیس ہے, تو پاور لیس سمجھتا ہے کہ اس کی وجہ سے مجھے نقصان پہنچایا جا رہا ہے. اب میں پاور لیس کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاورفل یہ سمجھتا ہے کہ شاید 10-20 سال بعد جو تبدیلی آ جائے گی آج کی ایکولوجیکل کنڈیشنز کو یا انوائرمنٹل کنڈیشنز کو تبدیل کر کے جو کل تبدیلی آئے گی وہ تبدیلی جنرل ماسز کے لیے, پاپولیشن کے لیے, لوگوں کے لیے یوزفل ہوگی. تو پھر اگر یہ ویو پوائنٹ پاور لیس کا بھی ہو جائے گا تو مے بی دے ول ایکسپٹ دوز نیو کنڈیشنز جس کو ہم ایکولوجیکل چینج یا ایکولوجیکل تبدیلی کہیں گے, which is being exercised by a power, by an authority جس کے پاس یہ کنڈیشنز چینج کرنے کی یا انوائرمنٹ کو چینج کرنے کی پاور موجود ہے. تو یہ سمجھنے کی باتیں ہیں کہ یہ کانسیپٹ ڈیفیکلٹ کانسیپٹ ہیں, اور خاص طور پہ یہ انکریزنگلی کمپلیکس انوائرمنٹ میں ان کا آپس میں ریلیشن شپ یہ امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے. اور یہ اگر ڈسپیوٹ کو سمجھنے کے لیے, کانفلکٹ کو سمجھنے کے لیے یہ پاور کو آپ ریلیٹ کر سکیں, پاور کو آپ اس کے اندر اینالائز کر سکیں, تو الٹیمیٹلی دس انڈرسٹینڈنگ, دس انالیسس ول ہیلپ یو ریزالو کانفلکٹ ایمیکیبلی. پاور کا ذکر میں نے اس کانٹیکس میں آپ سے کیا کہ پاور
کا یوز ایلینیشن پیدا کرتا ہے, پاور کا یوز آئسولیشن پیدا کرتا ہے. ایلینیشن کیا ہے؟ It refers to the extent to which a person becomes mistrustful of, hateful toward, and unwilling to assist another. یعنی جب پاور یوز ہوئی خاص طور پہ ایکولوجیکل کانٹیکس میں, تو دوسرے لوگ ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں. جیسے میں نے امریکہ کا رول ان عراق اس کو اینالائز کیا. اب لوگ امریکہ کے بہت سارے ایکشنز کو مسٹرسٹ کے کانٹیکس میں دیکھتے ہیں, وہ ٹرسٹ نہیں کرتے امریکہ کی انٹینشنز پہ, اور اس کی وجہ سے دنیا میں بہت سارے نیگیٹو کنڈیشنز, نیگیٹو حالات پیدا ہو رہے ہیں, کیونکہ ٹرسٹ اس دنیا کے لیڈر سے اٹھ رہا ہے. اس مسٹرسٹ کی وجہ سے ان اے وے ہیٹریڈ پیدا ہو رہی ہے, اور اس کی وجہ سے جو پاسبل اسسٹنس ہے which could have been rendered to United States, وہ انولنگنیس پیدا ہو رہی ہے, وہ جو کوآپریشن ہے, اسسٹنس ہے, وہ کم ہو رہی ہے. تو اس لیے یہ پاور کا استعمال ان اے وے ایلینیشن بھی پیدا کرتا ہے, آئسولیشن بھی پیدا کرتا ہے, اور الٹیمیٹلی جو پاور کا پازیٹیو یوز ہے اس کو کم کرتا ہے. اور اسی اگر انالوجی کو اپنے ارد گرد مائکرو لیول پہ لے لیں تو پھر بھی یہ آپ کو اپلائی ہوتے ہوئے نظر آئے گا کہ اگر آپ نے پاور کا جوڈیشیس یوز کیا فار دی گڈ آف ادرز وچ یو پروبلی ہیز پرومسڈ بائی ٹیلنگ دی ادر پارٹی دیٹ یو آر یوزنگ دس پاور فار دی بینیفٹ آف دی ادر پارٹی, اور اگر الٹیمیٹلی ایسا نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ پاور ایلینیشن پیدا کرے گی, آئسولیشن پیدا کرے گی, اور الٹیمیٹلی ول ہرٹ دیٹ پاور, اور وہ پاور کا جو استعمال ہے پازیٹیو وہ نہیں رہے. تو اس لیے یہ سمجھیے کہ پاور کے ڈائنامکس کیا ہیں, پاور کس طریقے سے اس کے نیگیٹو کانسیکوینسز آتے ہیں. تو اس کا جوڈیشیس یوز ریکوائرڈ ہے, ادروائز دس پاور ول ultimately result in damaging consequences. It has been recognized that 6 types of power have different intrinsic tendencies to create alienation. یہ ساری کی ساری alienation پیدا کرتی ہیں. ان کے استعمال اگر once again judicious استعمال نہیں ہے, ان میں alienation پیدا کرتی ہے جن کے اوپر وہ پاور استعمال ہو رہی ہے. مثال کے طور پہ امریکہ اگر پاور اس ریجن میں کر رہا ہے, دیٹ سے مسلمان ملکوں کے اوپر یا عراق کے اوپر یا اس ریجن کے اوپر, تو یہ لوگ ایلینیٹ ہو رہے ہیں یا آئسولیٹ ہو رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ دے آر ڈیولپنگ مسٹرسٹ فار یونائٹڈ اسٹیٹس, اور اس سے جو دنیا کی کنڈیشنز ہیں دیز آر بیکمنگ ہارمفل فار جنرل پاپولیشن اور جنرل پبلک ان دا ورلڈ. ایلینیشن ایکچولی کیا کرتی ہے؟ ایلینیشن ڈس ایمپاور کرتی ہے ان لوگوں کو جن کے اوپر پاور ایکسرسائز ہو رہی ہے, اور کسی کو بھی پاور لیس ہونا اچھا نہیں لگتا. یہ پاور ایک ایسی کموڈٹی ہے which is rare in a way, یا which is scarce, not rare, which is scarce in a way, and اگر کارل مارکس کی زبان یوز کروں تو یہ scarce commodity ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے پاس یہ پاور ہو, لیکن یہ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو ریٹین رکھ سکتے ہیں provided you use it judiciously, honestly, not just for the personal benefit of yours, but for the good of others as well. Then you will enjoy this power, enjoy this authority maybe for a long time. اگر اس کانٹیکسٹ جس میں ہم پاور کو پڑھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, تو ڈسپیوٹنٹ یا ڈسپیوٹ اگر ہے دو پارٹیوں کے درمیان ہے, اگر ڈسپیوٹنٹ اے انفلوئنسز ڈسپیوٹنٹ بی, ان ڈوئنگ سو اے ایلینیٹس بی. یہ جو ایلینیشن کا پروسیس ہے یہ کیا کرتا ہے؟ ایلینیشن ڈائریکٹلی امپیئرز ڈسپیوٹنٹ ایز ریفرنٹ پاور بائی کازنگ ڈسپیوٹنٹ بی ٹو ڈس لائک ڈسپیوٹنٹ اے. جب ایک ڈسپیوٹنٹ دوسرے کو ڈس امپاور کرتا ہے تو جو ڈس امپاور ہونے والا ڈسپیوٹنٹ ہے وہ پاورفل ڈسپیوٹنٹ کو پسند نہیں کرتا.
تو اس کی وجہ سے ایک ڈس لائک، ایک ہیٹریڈ پیدا ہوتی ہے. تو اگر دو ڈسپیوٹنٹس ان میں سے ایک اگر پاورفل ہے دوسرا لیس پاورفل ہے، جو پاورفل ہے وہ ایکسرسائز کرے گا تو جو لیس پاورفل ہے وہ اس کو ناپسند کرے گا. لیکن اگر اس کا آنےسٹ اور جوڈیشیس یوز کیا جاتا ہے فار ریزولوشن آف کانفلکٹ، پھر دونوں اس کو پسند کریں گے. اس کی مثال اس طریقے سے دیتا ہوں. ایک ڈسپیوٹنٹ جو ہے نا وہ لیس نالجبل ہے، دوسرا ڈسپیوٹنٹ وہ بہت زیادہ نالجبل ہے. اگر جو نالجبل ڈسپیوٹنٹ ہے وہ لیس نالجبل کو بتاتا ہے کہ اگر کانفلکٹ اس طریقے سے ریزالو ہوگا تو اس کے کنسیکوینسز الٹیمیٹلی یہ ہوں گے، اور اس کے لیے سرپرائز فیوچر کے لیے بھی نہیں رہتی، تو وہ یہ جو آنےسٹ اور جوڈیشیس یوز ہے پاور کا، ایکسپرٹ پاور کا فار ایگزامپل اس کیس میں، تو وہ پھر دونوں ڈسپیوٹنٹس الٹیمیٹلی ایمیکیبلی اس کانفلکٹ کو ریزالو کر لیں گے. اور اگر اس ڈسپیوٹنٹ نے ان اے وے ناجائز فائدہ اٹھایا یا مس یوز کیا اپنے نالج کی پاور کو اور اس کی اگنورینس کو یوز کرتے ہوئے اپنی فیور میں کانفلکٹ کو ریزالو کر لیا، تو وہ کانفلکٹ شاید دوبارہ سے ایمرج ہو جائے گا، دوبارہ سے پیدا ہو جائے گا. تو اس لیے آپ کے پاس اگر علم کی پاور ہے یا نالج کی پاور ہے یا ایکسپرٹیز کی پاور ہے تو اس کا جوڈیشیس یوز کریں گے، آنےسٹ یوز کریں گے، تو پھر وہ پاور بھی آپ کے پاس رہے گی اور دوسرا وہ کانفلکٹ بھی ایمیکیبلی ریزالو ہو جائے گا اور الٹیمیٹلی آپ کی ریپوٹیشن بنتی جائے گی کہ یہ آنےسٹ لیٹ سے لائر ہے، بروکر ہے، آنےسٹ بزنس مین ہے. تو الٹیمیٹلی اس آنےسٹی کی وجہ سے آپ کا بزنس، آپ کی پریکٹس وہ فلرش کرنا شروع ہو جائے گی. اور اگر اس نالج کے پاور کی وجہ سے آپ لوگوں کو چیٹ کرتے ہیں، لوگوں کو ڈس امپاور کرتے ہیں، لوگوں کو آئسولیٹ کرتے ہیں، لوگوں کو ایلینیٹ کرتے ہیں، تو الٹیمیٹلی دس کائنڈ آف پاور may be snatched from you and people start distrusting you and you might end up losing your practice, your business or your expertise جو بھی آپ کے پاس ہے. وہ ایکسپرٹیز، وہ پاور اسی وقت یوزفل ہے جب وہ استعمال ہو رہی ہے ٹو ڈو سم تھنگ. اگر وہ استعمال نہیں ہو رہی ہے تو وہ پاور کس کام کی ہے؟ وہ پاور یوز لیس ہے. تو اس لیے یہ سمجھیے کہ یہ جو ایلینیشن ہے it actually impairs that disputant who is powerless or who is less powerful. In a relationship already marked by high degrees of alienation, the use of coercive power may be appropriate if the relationship is likely to be short term. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو coercive power ہے وہ بعض کا یوز کرنی پڑتی ہے ریلیشن شپ کو فکس کرنے کے لیے. اگر مقصد شارٹ ٹرم فکسنگ ہے، اگر لانگ ٹرم فکسنگ ہے، لانگ ٹرم ریلیشنز کی بات ہے، تو پھر یہ کورسو پاور جنرلی نیگیٹو کانسیکوینسز پیدا کرتی ہے. اور اگر اس انالوجی کو یوز کروں تو کورسو پاور اف اٹ از بینگ یوزڈ بائی یونائٹیڈ اسٹیٹس آن مینی کنٹریز آن ڈفرنٹ اوکیزنس، تو الٹیمیٹلی یہ جو پاور ہے یہ پھر نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، کیونکہ نیشنز، کنٹریز دے ڈیولپ مسٹرسٹ اگینسٹ دیٹ پاور وچ از یوزنگ دیٹ پاور اگینسٹ دی پاور لیس. تو یہ یہی انالوجی اگر آپ اپنے مائکرو لیول پہ، انڈیویجول لیول پہ، اپنی کمپنی، آرگنائزیشن، ورک لیول پہ ان کانسیپٹس کو سمجھیں گے، ان کانسیپٹس کو ریلیٹ کریں گے، تو آپ کے لیے پاور کے کانسیپٹ کو سمجھنا، پاور کے کنیکشن کو سمجھنا ود کانفلکٹ، پاور کے کنیکشن کو سمجھنا ان ٹرمز آف ریزولوشن آف کانفلکٹ وہ آسان ہو جائے گا. تو یہ مقصد یہ ساری باتیں کرنے کا، سمجھانے کا یہ ہے کہ آپ پاور کے ڈائنامکس کو سمجھیں، پاور کے یوز کے ڈائنامکس کو سمجھیں. ہاؤ پاور کین بی یوزڈ ٹو resolve a conflict positively and amicably, and how
it can create alienation, isolation, and it can have damaging or negative consequences while, let's say, you are resolving a conflict. اب میں تھوڑی سی باتیں سورسز آف ریلیشن شپ پاور کی بات کرتا ہوں. 6 ٹائپ کی پاورز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی جو ریلیشن شپ ڈومین میں ہے, جس پہ ہمارا فوکس ہے. یہ پاور کہاں سے آتی ہے, اس کے سورسز کیا ہیں, میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. ریسورسز اس کے انکلوڈ ٹینجیبل ایسٹس, یعنی پراپرٹی, منی, ویلتھ. یہ ٹینجیبل ایسٹس ہیں which is an important source of power آج کل کے دور میں, اور it operates very effectively in today's world. in today's material world اس کی اہمیت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. پہلے نان مٹیریل یا نان ٹینجیبل ایسٹس کی اہمیت ہوتی تھی. اب وہ اہمیت جیسے جیسے مٹیریلزم بڑھ رہا ہے اس کی اہمیت کم ہو رہی ہے, یعنی جس کو ہم لیٹس سے سوشل پاور کہتے ہیں, نارمیٹو پاور کہتے ہیں. وہ سوشل پاور یا نارمیٹو پاور وہ اس کی اہمیت کم ہو رہی ہے, اور اب جو ٹینجیبل ایسٹس ہیں, جو مٹیریل ایسٹس ہیں, ان کی اہمیت بڑھ رہی ہے. جن کے پاس وہ ایسٹس ہیں وہ زیادہ پاورفل سمجھے جاتے ہیں, جن کے پاس یہ مٹیریل ایسٹس نہیں ہیں وہ نہیں سمجھاتے. ایک زمانہ تھا جب کہتے ہیں کہ سورس آف منی واز امپورٹنٹ. اب شاید سورس آف منی از ناٹ امپورٹنٹ. واٹ از امپورٹنٹ, یو ہیو دا منی اور ناٹ. ویئر ڈز اٹ کم فرام ڈزنٹ ریئلی میٹر. ایک زمانے میں یہ بات اس طریقے سے بھی کہہ سکتا ہوں کہ لیٹس سے اف یو ور اے پروفیشنل ڈاکٹر, انجینئر اور سم ادر پروفیشنل اینڈ یو ور ارننگ منی فرام دیٹ پروفیشن, اٹ واز ویری مچ ریسپیکٹڈ. آج کے دور میں منی کہاں سے آئی ہے that is irrelevant, but you have it, it is important. Where from? Not important at all. یا اس کی امپورٹنس کم ہو رہی ہے کہ سورس آف منی کیا ہے. تو اس لیے آج کے دور میں مٹیریل ایسٹس, پراپرٹی, منی, these are gaining importance. These assets or these material resources operate to influence power relations, influence conflict resolution, influence various relations among people, جس میں conflict بھی ایک relationship کا ہی نام ہے. تو conflict کو resolve کرنے کے لیے بھی wealth, money, assets یہ یوز ہوتے ہیں. اور basically wealth, money یا property یا material assets کیا چیز ہیں؟ It is a kind of power. If you have money, you can buy the time of people, time of individuals. You can buy the time of a lawyer, buy the time of an expert, buy the time of a professional. تو اس لیے یہ منی, ایسٹس یہ بھی ایک پاور کا نام ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات بزنس, a large company is owned and run by an unpaid person, جس کو لیٹس سے بہت ساری چیزوں کا نہیں پتا, لیکن he has the money, he has the resources, he has the wealth to hire the services of experts, اور اس کی وجہ سے وہ کمپنی چل رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ایک ریسورس ہے which can buy or which can influence other people, which can influence the behavior of other people. Personal attributes also influence power. Characteristics such as physical appearance, mode of dress, articulateness, educational level, likability, emotional stability, آپ کا اسمائل کرنا, آپ کا خوش رہنا, لطیفے, جوکس, یہ ساری کی ساری چیزیں these are kind of expert power اور these are kind of referent power. یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے you can do many things. تو اس لیے power comes from different roles as well. آپ کا رول کیا ہے؟ میرے پاس لیٹس سے ایک منی کی پاور ہے لیکن وہ اس کا استعمال نہیں ہے. میرے پاس ایسٹس ہیں لیکن اس کا استعمال نہیں ہے. میرے پاس علم ہے, اس کا استعمال نہیں ہے. لیکن اگر مجھے جیسے یہ میرے پاس علم ہے تو مجھے رول بھی دیا گیا ہے ٹو ٹیچ,
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رول بھی ایک پاور کا سورس ہے. مجھ سے یہ رول چھین لیا جائے جس کے ذریعے آئی ایم ٹرائنگ ٹو امپارٹ نالج, آئی ایم ٹرائنگ ٹو انفلوئنس یو ایز اسٹوڈنٹس, تو میرے سے اگر یہ رول لے لیا جائے تو میرے پاس یہ پاور نہیں رہے گی. تو اس کا مطلب رول بھی ایک پاور کا سورس ہے. Social role expectations often seem to create a script-like interaction between role participants. جو رول کی ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بھی ایک ان اے وے سورس ہے پاور کا. آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ میں آپ کو لیٹ سے کوئی نالج امپارٹ کروں, وہ سورس, وہ ایکسپیکٹیشن ایک لحاظ سے پاور ریلیشن ہے کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن میری طرف سے آپ کو وہ علم دینا, وہ نالج دینا, سو دیٹ یو لرن آؤٹ آف دس انٹریکشن بٹوین یو اینڈ می. تو یہ بھی ایک پاور کا سورس ہے. پاور کوئی بھی بغیر کانٹیکسٹ کے ایکسرسائز نہیں ہوتی ہے, کانٹیکسٹ چاہیے. اس وقت میرا اور آپ کا بھی ایک کانٹیکسٹ ہے جس میں ایک پاور ایکسرسائز ہو رہی ہے. پاور کون سی؟ ایکسپرٹیز کی پاور یا ایکسپرٹ پاور. یہ ساری پاورز میں نے آپ سے شیئر کی ہیں, یہ کسی کانٹیکسٹ میں ایکسرسائز ہوتی ہے. جیسے میں ابھی کی مثال دے رہا ہوں کہ یہ ایک کانٹیکسٹ ہے دیٹ یو آر اے اسٹوڈنٹ آف این ایکڈیمک پروگرام, جس کے اندر ایک کورس آفر کیا جا رہا ہے کانفلکٹ مینجمنٹ کا. اس کانفلکٹ مینجمنٹ کے کورس کو آپ لے رہے ہیں اور یہ ایک کانٹیکسٹ ہے اس ڈگری کا جس کے لیے میرا اور آپ کا ریلیشن شپ ہے. اگر آپ نے یہ کورس نہ لیا ہو تو شاید آپ کے ساتھ یہ میرا پاور ریلیشن شپ, جس میں آئی ایم ٹرائنگ ٹو انفلوئنس یور ایٹیچیوڈ, یور بہیویئر, یور نالج, یور مائنڈ بائی گیونگ یو مائی ایکسپرٹیز ان ٹرمز آف دس کانفلکٹ ریزولوشن. تو اس لیے کانٹیکسٹ کے بغیر پاور یوز لیس ہے. اگر ونس اگین آپ اسٹوڈنٹ نہ ہوں تو یہ میرا علم جو پاس آن کیا جا رہا ہے یہ شاید پاور لیس ہوگا, یوز لیس ہوگا. سملرلی اگر اسی چیز کو میں اس طریقے سے کہوں کہ جو لوگ اسٹوڈنٹ نہیں ہیں وہ شاید یہ لیکچر چل رہا ہو تو دے ول پروبیبلی سوئچ دا چینل اینڈ موو ٹو سم ادر چینل, کیونکہ ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو کانٹیکسٹ ہے, کانٹیکسٹ پاور کے استعمال کو یا پاور کے استعمال کو جسٹیفائی کرتا ہے, پاور کا استعمال دکھاتا بتاتا ہے. تو اس لیے کانٹیکسٹ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے پاور کا یوز. تو جتنی دیر تک کانٹیکسٹ میں پاور استعمال نہیں ہوگی وہ پاور نہیں ہوگی. اگر دو ڈسپیوٹنٹس آپس میں ڈسپیوٹ کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہ ایک کانٹیکسٹ پہلے ڈیولپ ہوگا کہ کس طریقے سے یہ پاور ایکسرسائز ایک ڈسپیوٹنٹ دوسرے کے اوپر کرتا ہے یا دوسرا پہلے کے اوپر کرتا ہے. تو ان اے وے کانٹیکسٹ کا امپورٹنٹ رول ہے پاور کی ایکسرسائز کے لیے. جو میں سمری کے طور پہ میں ایک دو باتیں کہنا چاہتا ہوں کہ پاور کی 6 قسمیں ہیں. 6 قسمیں کانٹیکسٹ ڈپینڈنٹ ہیں. جتنی دیر تک کسی کانٹیکسٹ میں وہ ایکسرسائز نہیں ہوں گی وہ پاور ایفیکٹ نہیں چھوڑے گی. پاور اسی وقت ایفیکٹ چھوڑتی ہے یا لوگوں کے بیہیویئر کو یا کنڈیشنز کو, چیزوں کو تبدیل کرتی ہے جب وہ ایک خاص ڈومین میں, ریلیشنل ڈومین میں وہ ایکسرسائز ہو رہی ہوتی ہے. ان الفاظ کے ساتھ آج کا لیکچر ختم کرتا ہوں اینڈ وی ول ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ سم ادر آسپیکٹس آف پاور in the next lecture, but the focus will be particularly the dispute, the resolution of dispute. ابھی تک جو ہم نے پاور کے ریفرنس سے باتیں سمجھی وہ پاور کو سمجھا اور پاور کا استعمال سمجھا اور پاور کے استعمال کے کانٹیکسٹ کو سمجھنے کی کوشش کی. نیکسٹ
لیکچر تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.